بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، بھارت کے لیے ایک اور مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بھارت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مبصرین یا انسانی حقوق کے ماہرین کا دورہ مقبوضہ کشمیر میں کروائے۔ پاکستان کی اس حکومت نے بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، کیونکہ اس بار پاکستان نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی کسی بھی حکومت نے بھارت کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا تھا۔ اب پاکستان کی حکومت بھارت کی حکومت کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جو کام صرف بھارت پاکستان کے خلاف کرتا تھا، پہلی دفعہ پاکستان وہ کام بھارت کے خلاف زوردار طریقے سے کر رہا ہے۔ پہلے تمام سوالات پاکستان سے پوچھے جاتے تھے اور بھارت سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ حکومت ایسا کرتی ہے کہ بھارت کے الزامات کے جواب میں نہ صرف اپنا جواب دیتی ہے بلکہ سوالات بھی اٹھاتی ہے، اور ان سوالات کا بھارت سے جواب بھی طلب کیا جاتا ہے۔ اب بھارت جب بھی پاکستان پر الزام لگاتا ہے تو عالمی ادارے بھارت سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے آپ پہ یہ جو الزام اٹھائے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ تو بھارت کی بولتی بند ہو جاتی ہے، الٹا بھارت اب اپنا الزام بھول جاتا ہے۔ ناظرین، بھارت پر پہلی مرتبہ اتنا دباؤ بڑھا ہے کہ بھارت کو بین الاقوامی مبصرین کو مقبوضہ کشمیر میں لے جانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے یہ بات انسانی حقوق کی تنظیم کو اور عالمی مبصرین کو بار بار لکھی ہے کہ بھارت انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر میں نہیں جانے دیتا، وہاں جا کر حالات کا جائزہ نہیں لینے دیتا۔ لہٰذا بھارت کے اوپر یہ بہت دباؤ بڑھا دیا گیا تھا اور یہ سوال بہت دفعہ اٹھایا گیا ہے۔ تو اب بھارت کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر لے جا کر جانا ہی پڑا ہے، اور بھارت ان کو لے کر گیا بھی ہے۔ اور آج انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم نے خبریں جاری کر دی ہیں۔ اس کے بارے میں UN نیوز نے خبر چھاپی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں قوانین اور رولز کی تبدیلی پر ہم مذمت کرتے ہیں، جہاں مسلمانوں سے ان کے بنیادی حقوق اور ان کی علیحدہ شناخت چھینی جا رہی ہے، اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جنہوں نے کشمیریوں کی علیحدہ شناخت کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ سے بھارت بھاگ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم جموں کشمیر میں گئی ہے، یہ بہت سارے ملکوں کی ٹیم ہے، اور ان ملکوں کے ساتھ بھارت تعلقات خراب نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ ٹیم 20 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل تھی، اور ان ممالک کی فہرست یہ ہے: برازیل، چلی، فن لینڈ، کیوبا، فرانس، نیدرلینڈ، آئرلینڈ، پرتگال، بیلجیم، سویڈن، اٹلی، بنگلہ دیش، گانا، سنگال، ملائیشیا، تاجکستان۔ یورپی یونین کے نمائندے الگ سے ہیں، اور کرغزستان، بولیویا اور آسٹریلیا، یہ وہ تمام ملک ہیں جن کے لوگ آئے تھے، اور ان لوگوں نے جموں کشمیر میں آ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ ناظرین، اب بھارت نے کیا کیا ہے؟ جب یہ 20 ملکوں کے لوگ بھارت میں پہنچے ہیں تو ان کو جب یہ مقبوضہ کشمیر میں لے کر گئے ہیں تو وہاں پر بھارت نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور جب مین بازاروں سے ان ٹیموں کو گزارا گیا تو وہاں یہ شو کیا گیا ہے ہم نے سیکیورٹی بہت کم رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ بنکر بھی وہاں سے غائب کر دیے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، یا لوگوں کو ہم نے ان کے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ اور ناظرین، انہوں نے اس ٹیم کو کھل کر اپنی مرضی سے وزٹ بھی نہیں کرنے دیا کہ کہیں ہمارا پول ہی نہ کھل جائے۔ ناظرین، اس کے بعد الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ جو غیر ملکی مبصرین کشمیر کے وزٹ پر آئے ہیں، اس دوران جموں کشمیر میں کرفیو لگایا گیا ہے، اور یہ ایک ایونٹ مینجمنٹ تھی، یعنی پورے کا پورا ایک ایونٹ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور محبوبہ مفتی نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ یہ ایونٹ BJP گورنمنٹ کی جانب سے مینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس ساری بھاگ دوڑ اور اس ساری ایکسرسائز کا مودی سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بھارت نے ایک بھونڈی کوشش کی ہے، بین الاقوامی مبصرین اور ماہرین کو بیوقوف بنانے کے لیے متاثرہ خاندانوں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور ان کو سامنے ہی نہیں آنے دیا گیا۔ ناظرین، کشمیری سیاستدان شیخ شوکت حسین جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، انہوں نے کہا ہے
کہ بھارت 370 کے خاتمے کی دنیا کے سامنے مارکیٹنگ کر رہا ہے اور یہ ایک ناکام مارکیٹنگ ہے۔ اس سلسلے میں بھارت مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم یہ تاثر لے کر وہاں سے نکلی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین لیا ہے اور ان کی علیحدہ شناخت چھین لی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں وہ ظالمانہ ہیں اور جمہوریت کے خلاف ہیں، بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہیں اور اقوام متحدہ کے جو اصول ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ کی جانب سے اتنا کلیئر بیان آنے کے بعد بھارت کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ یہ بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ بھارت کے خلاف کیس مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان آزاد کشمیر کے اندر کشمیریوں کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ بھارت بھی آزاد کشمیر میں آنا چاہتا ہے تو آئے، یہ دنیا بھر کے جو ممالک آزاد کشمیر میں آنا چاہتے ہیں تو آئے بھائی، اور انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور آ کر دیکھیں اور لوگوں سے بات کریں، لوگوں کے بھارت کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا جذبات ہیں۔ لوگ کھل کر آزاد کشمیر میں بات کرتے ہیں، کوئی بھی آزاد کشمیر میں آئے، کوئی ایونٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ جہاں مرضی چلے جائیں۔ لیکن ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر پورا ایونٹ بنایا گیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس ٹیم سے ملنا چاہتے تھے ان کو نہیں ملنے دیا گیا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے بھارت کی۔ ناظرین، اس کے بعد بھارتی فوج نے شوکیہ طور پر علاقے میں گھیرا ڈالا اور انہوں نے کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے اور 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری مجاہدین نے حال ہی میں کچھ کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں کے اندر کشمیری مجاہدین نے 4 بھارتی فورسز کے لوگ مار دیے ہیں، اور اس کارروائی میں ایک کشمیری لڑکے نے ایسی پھرتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ بھارتیوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس لڑکے کے اٹیک کی سپیڈ یہ تھی کہ وہ لڑکا 2 سیکنڈ میں نمودار ہوا اور اس نے اپنے کرتے کے نیچے سے گن نکالی اور پلک جھپکنے میں اس نے 2 بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کو بھون کر رکھ دیا اور اگلے 2 سیکنڈ کے اندر پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کشمیری جانباز نے بھرے بازار میں ان بھارتیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا اس سے پہلے کشمیر میں نہیں کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، بھارت کے لیے اب مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ اب کشمیری مجاہدین مسلح ہو چکے ہیں اور اپنی آزادی کی جدوجہد اب طاقت کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس قسم کے رد عمل کے بعد بھارتی فورسز میں دہشت اور خوف پھیل گیا ہے، کیونکہ بھارتی فوج کو اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کا اس طرح کا بندوبست نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جب کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس اب ہتھیار ہیں، وہ مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور آزادی چھین کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جگہ جگہ اس طرح کے ٹارگٹ میسر آتے رہیں گے اور وہ ٹارگٹ اچیو بھی کرتے رہیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور پاکستان کا حصہ بنے تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لازماً بلند کیجیے گا۔ گمنام ہیرو کو سلام لازمی لکھیے گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔